بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستارہ زحل کی نحوست اور اس کے بد اثرات کے بارے میں۔ ستارہ زحل یا سیارہ زحل نظام شمسی کا ایک اہم سیارہ ہے جسے انگریزی میں سیٹرن کہا جاتا ہے۔ علم نجوم میں زحل کو سختی، مشکلات اور آزمائشوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بد اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سیارہ زحل جب کسی برج میں آتا ہے تو اس میں 2.5 سال تک قیام کرتا ہے۔ اس قیام کے دوران صاحب برج یعنی جس کا وہ راشی ہے، اس انسان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، صحت اور تندرستی بھی متاثر ہوتی ہے۔ زحل کے اس قیام کو علم النجوم میں 60 ستی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور یہ عرصہ تقریباً 7.5 سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو زحل کی نحوست سے بیک وقت 3 برج متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً فی الوقت زحل عقرب میں ہے تو اس وجہ سے آنے والا برج قوس اور گزشتہ برج میزان بھی یکساں طور پر متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ زحل کی نظر تربیع یا مقابلہ جس برج یا راشی سے بنے گا، یہ بھی اس میں اپنا منحوس اثر ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ دیکھیں کہ کاموں میں بلا وجہ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ زحل کی کارستانی ہے۔ خدا کی مشیت اور اس کی پیدا کردہ اسباب اور علل کے تحت اس سیارہ کی نحوست سے رکاوٹوں اور پریشانیوں کا ایک سلسلہ سا بن جاتا ہے۔ زحل کی نحوست کی وجہ سے مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان، نوکری میں مسائل اور قرض کے بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زحل کی نحوست کے زیر اثر لوگوں کو مختلف بیماریوں، مثال کے طور پر ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل کا خاص طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور زحل کی نحوست کی وجہ سے خاندان اور دوستوں کے تعلقات میں دوری اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دوستو، زحل کی نحوست کی وجہ سے انسان کو دماغی دباؤ، مایوسی اور اداسی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ طالب علموں کو تعلیم میں مسائل کا سامنا پیش آتا ہے اور پروفیشنل کو اپنے کیریئر میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہم نے آپ کو زحل کی نحوست یعنی 60 ستی کا بتایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے اس کی نحوست سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک وظیفہ یا دعا کا ذکر کرتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ یہ دعا جو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس دعا کو 14 مرتبہ پڑھیں، اس طرح کہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے زحل کی نحوست اور 60 ستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس وظیفہ کے علاوہ اگر آپ صدقہ اور خیرات کریں تو یہ بھی زحل کی نحوست کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بعض محسوس رنگ اور پتھر جیسے نیلم اور فیروزہ وغیرہ بھی زحل کی نحوست کو کم کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ نماز کی پابندی اور اللہ سے رجوع کرنا ہر قسم کی نحوست اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ سے آج کی ہومیوپیتھک ٹپ آف دی ڈے میں ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میازم کے بارے میں۔ ہر انسان میں 3 میازم ہوتے ہیں: سورا، سفلس اور سائکوسس۔ ہومیوپیتھی کی روح سے انسانوں میں بیماریوں کی وجہ بھی یہی 3 میازم ہیں۔
انسان کو جتنی بھی بیماریاں لگتی ہیں اس میں 90% بیماریاں سورا کی وجہ سے ہیں اور باقی 10% سفلس اور سائکوس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں بھی سورا کا برابر کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک سورا موجود نہ ہوگا یہ بیماریاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ سورا کی تمام علامات کا دائرہ کار اعصاب ہیں اور یہ ان کا فعل خراب کرتا ہے، جبکہ سفلس دماغی جھلیوں، گلا، آنکھوں اور ہڈیوں میں زخم پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سائیکوسس اندرونی اعضاء خاص کر تناسلی اعضاء میں نقائص کا باعث بنتا ہے۔ سفلس اور سائیکوسس انسان کے گناہ کبیرہ یعنی زنا کا نتیجہ ہوتا ہے، اور سورا برے خیالات کا۔ سورا کہیں سے امپورٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ دماغ میں برے خیالات کی آمد ہوتی ہے تو سورا تیار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر کسی بھی بیماری میں ان 3 معیار کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جائے تو حقیقی شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ میں میازم سورا کی علامات ہوں تو اس کے لیے ہومیوپیتھک دوا سلفر گنی جائے گی۔ اگر سفلس ہو تو اس کے لیے ہومیوپیتھک دوا میکسال ہوتی ہے، اور اگر سائیکوسس کی علامات پائی جائیں تو اس میں سب سے اہم دوا تھوجا ہوتی ہے۔ کسی علاج سے پہلے ان دواؤں میں جو آپ کے میازم سے متعلق ہوں